کہ آج اس ادارے سے بہت سارے بچوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اللہ کی زمین پر ایک بدترین جگہ ہے اور ایک بہترین جگہ ہے۔ بدترین جگہ اس سرزمین پر وہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ اس سرزمین پر اس آسمان کی چھت کے نیچے وہ اللہ کے گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدترین جگہ سے محفوظ کر کے بچا کے اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بہترین جگہ اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھرپٹ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ رحمت کے فرشتوں کے جھرپٹ کے اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر سماعت فرما رہی ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو جماعت، جو لوگ زمین پر اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے آسمانوں کے اوپر عرش پر ان کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر تشریف رکھیں۔ بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہے۔ سامنے ابو جہل بیٹھا ہے اور ساتھ اس کے عتبہ ابو ولید بیٹھا ہے۔ مشرکین اور بھی بیٹھے ہیں، آپس کے اندر مشورہ کیا، کہا کہ کون جائے اور جا کر اس نبی سے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اس کو سمجھائے۔ تو ان کی مجلس کے اندر طے یہ ہوا کہ ہم میں سے عتبہ ابو ولید جائے گا اور جا کر ان سے بات کرے گا، مذاکرات کرے گا۔ ابو ولید وہاں سے اٹھا، اٹھنے کے بعد سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابو ولید نے بات شروع کی، کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں غلط کہتے ہیں، ہمارے کام کو شرک کہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اس قبیلے کے اندر سردار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سردار بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ اس قبیلے کے اندر سب سے بڑے دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کو دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اس قبیلے کے اندر سب سے خوبصورت خوبرو لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کروانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم آپ کی یہ ساری کی ساری شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری شرط صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان باطلہ کو، ہمارے معبودوں کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ صرف ایک شرط ہے، ہم آپ سے اور کچھ نہیں لینا چاہتے،
ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو ولید کی ساری باتوں کو سنا۔ سننے کے بعد کہا کہ ابو ولید تیری بات مکمل ہو گئی؟ کہا کہ جی ہاں ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں اب جواب دوں؟ کہا کہ دو جواب۔ آپ علیہ السلام نے اس کی باتوں کا جواب یہ دیا، آپ نے سورۃ حامیم پڑھنا شروع کر دی۔ آپ نے قرآن شروع کر دیا، آپ پڑھتے رہے حتیٰ کہ عتبہ کی یہ حالت بنی کہ اس عتبہ نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھ لیا، ہاتھوں پر ٹیک لگا لی اور اپنے کانوں کو آپ کے الفاظوں کے، آپ کے قرآن کے، آپ کے پڑھنے کے سپرد کر دیا، اور اپنی نظریں آپ کے چہرے اقدس پر جما لی۔ بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ عتبہ سنتا رہا اور آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب آپ سورۃ حامیم سجدہ پڑھتے جب سجدہ آیا، آپ نے اپنی تلاوت کو مکمل کر کے آپ نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد عتبہ سے مخاطب ہوئے، کہا کہ عتبہ ابو ولید، جو تو نے باتیں کی تھی، جو شرائط بتائی تھی، جو گفتگو کی تھی اور مجھ سے جواب طلب کیا تھا، جو میں نے قرآن پڑھا ہے، عتبہ یہی قرآن ہی میری ساری کی ساری باتوں کا جواب ہے۔ چلا جا تو عتبہ اٹھ کے چلا گیا۔ ابو جہل نے عتبہ کو دیکھا کہ عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا بشاشیت تھی۔ عتبہ جو جسم لے کے گیا تھا، اس جسم کے اندر لڑکھڑا پن نہیں تھا، طاقت و قوت و ہمت کے ساتھ گیا تھا۔ اب جب عتبہ واپس آ رہا ہے، لڑکھڑا کے آ رہا ہے، پریشانی والا چہرہ لے کے آ رہا ہے، آتے ہی ابو جہل نے پوچھا کہ عتبہ کیا مسئلہ ہے؟ عتبہ نے جواب دیا کہ ابو جہل، جو کلام اس نبی سے میں سن کے آیا ہوں، جس رب کا وہ کلام کہتا ہے، اسی رب کا وہ کلام ہے، اسی رب العالمین کا وہ کلام ہے۔ کسی شاعر کے وہ شعر نہیں ہے، کسی کا وہ دنیا دار کا وہ کلام نہیں ہے، جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ میں عتبہ ابو ولید کہتا ہوں کہ یہ رب کا کلام ہے جو اس بندے نے مجھے سنایا ہے۔ حضرات، یہ وہ کلام ہے جس کلام کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، یہ وہ کلام ہے جو کلام اس ادارے کے اندر ان کے اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ وہ کلام ہے جو نبی نے پڑھا تھا ابو ولید کے سامنے، وہ کلام ان بچوں نے اپنے دل کے اندر یاد کیا، حفظ کیا ہے، اور آپ اس کلام کو آج سن رہے ہیں۔ اس کلام کی تاثیر کچھ ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی مکہ کے اندر پہنچے، لوگوں نے طفیل کو کہا کہ طفیل رضی اللہ عنہ، تو دوس قبیلے کا سردار ہے، تو دوس قبیلے کا بڑا ہے، تیرے پاس دوس قبیلے کی سرداری ہے، لوگ تیرے پیچھے چلتے ہیں، تیرے حکم کو مانتے ہیں، تیری بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ہم تجھے یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کو محمد کہتے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں کو وہ کلام سناتا ہے، جو اس کا کلام سنتا ہے اسی کا بن کے رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔
تو سارے کا سارا قبیلہ نعوذ باللہ بھٹک جائے گا۔ اگر دوست کا ہو گیا تو قبیلے کا کیا بنے گا؟ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے اندر پہنچا، میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں اس بندے کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کی بات کو نہیں سنوں گا۔ اچانک میرے کانوں کے اندر کچھ ایک کلام کے پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے توجہ کی کہ سنو کلام کیا ہے، بات کیا ہے، کون سا کلام ہے، کون سے الفاظ ہیں، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہا کہ میں نے سننا شروع کیا اس کلام کو، قرآن کو، حتیٰ کہ میں سنتا ہی چلا گیا۔ میرے دل نے مجھے کہا کہ جاؤ، جو شخص یہ کلام پڑھ رہا ہے، کتنا خوبصورت کلام پڑھ رہا ہے، جاؤ دیکھو تو صحیح وہ شخص کیسا ہے، کیا کہتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا دعوت دیتا ہے۔ میں سیدھا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، میں آپ کے قریب چلا گیا، آپ سے کلام اللہ کو سنا، قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، قرآن حکیم کو سنا، قرآن مجید کو سنا۔ سنتے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ کلام جو یہ شخص پڑھ رہا ہے مجھے کسی شاعر کے شعر نہیں لگتے، کسی شاعر کا مجھے دیوان نہیں لگتا، کوئی مجھے غزل نہیں لگتی، کوئی مجھے نثر نہیں لگتی، کوئی مجھے شعر نہیں لگتا۔ میرا یہ دل مانتا ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ جس کا یہ کلام کہتا ہے اسی رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ اور میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھ کے سنا۔ آپ کے بچوں نے اس کلام کو حفظ کیا ہے، آپ کے بچوں نے اس کلام کو یاد کیا ہے، اس سے آگے چلیا۔ ایک شخص ہے جسے زبیر بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی ہیں، مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، حج کے عمرہ کرنے کی سعادت کی غرض سے آتے ہیں، اور لوگ پھر سہیل کو روکتے ہیں، کہتے ہیں سہیل تو بہت بڑا شاعر ہے، تاریخ کے اندر، تاریخ ادب عربی کے اندر سہیل کے اشعار ہیں رضی اللہ عنہ کے۔ کہا کہ سہیل تو بہت بڑا شاعر ہے، اس بندے کے قریب نہ جانا۔ سہیل کہتے ہیں کہ میں پھر بھی نبی اسلام کے قریب چلا گیا۔ میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، آپ شعر پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ لوگوں کو اشعار سناتے ہیں۔ میں بھی ایک شاعر ہوں، اپنے قبیلے کا شاعر ہوں، شعر پڑھتا ہوں، شعر سناتا ہوں، شعر لکھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کون سے شعر پڑھتے ہیں؟ نبی اسلام نے سہیل سے کہا کہ سہیل تو سنا، تو کیا پڑھتا ہے؟ سہیل رضی اللہ عنہ نے چند اشعار سنائے، آپ علیہ السلام نے سننے کے بعد آپ نے کہا کہ سہیل اب میں تجھے سناؤں؟ کہا کہ جی ہاں سنائیے۔ نبی السلام نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، آپ پڑھتے گئے۔ سہیل رضی اللہ عنہ اپنے دل کے اندر سوچتے گئے اور یہ گمان کرتے گئے کہ یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے، میں سہیل شاعر ہوں لیکن یہ شعر نہیں لگتا ہے، یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے میں شاعر ہوں لیکن یہ کسی انسان کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں لگتے، یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے یہ کسی انسان کا دنیا کے اندر رہنے والے کا کلام نہیں ہے۔ نبی السلام نے تلاوت کو مکمل کیا، سہیل نے کوئی بات نہیں کی، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ حضرات آپ کے بچوں نے اس کلام کو حفظ کیا، آپ کے بچوں نے اس کلام کو پڑھا ہے۔ اس سے آگے چلیں، ایک شخص ہے
زماد نام ہے رضی اللہ عنہ، مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، لوگ زماد کے پاس جاتے ہیں، کہا کہ زماد تو اپنے قبیلے کے اندر لوگوں کو دم رکھتا ہے، آسیب کا دم رکھتا ہے، جادو کا دم رکھتا ہے، لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے، جس کو تو دم لگتا ہے، جس پر تو پڑھ کے پھونکتا ہے، اس شخص کو شفا ملتی ہے، چاہے اس پر جادو ہوا ہوتا ہے، چاہے اس کو چتوں نے پکڑا ہوتا ہے۔ کہا کہ زماد آج تو مکہ کے اندر آیا ہے، ہمارے پاس ایک شخص ہے، نعوذ باللہ وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ اس پر جادو ہوا ہے، نعوذ باللہ اس پر آسیب ہے، اس کو نعوذ باللہ جنوں نے جکڑا ہوا ہے۔ زماد جا اس کو نعوذ باللہ دم کر، شاید کہ تیرے دم سے اس کو شفا ملے۔ زماد دم کرتا اس کو، شاید کہ تیرے دم سے اس کو شفا مل جائے۔ زماد رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر نبی السلام کے پاس کھڑے ہوئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ پر جادو ہے، نعوذ باللہ آپ پر آسیب ہے، آپ مجنون ہیں، اور میں زمان آسیب کا دم کرتا ہوں، میں دم کروں گا آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دم کرنے کے لیے زمان آیا ہے، کہا کہ میں دم کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام پوچھا کہ زمان کون سا دم ہے، تیرے دم کے الفاظ کیا ہیں؟ زماد رضی اللہ عنہ نے اپنے دم کے الفاظ بتائے، کہا کہ میں یہ دم کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، اللہ میرے دم سے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو زماد نے کہا کہ اب آپ بتائیں آپ کے پاس کیا کلام ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا، کہا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لفظ اللہ بھی قرآن کا، لفظ حمد بھی قرآن کا لفظ ہے۔ آپ نے یہ خطبہ مسطورہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے ایک دفعہ یہ خطبہ مکمل کیا، زماد نے پھر کہا کہ آگے آپ پھر پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر شروع کر دیا، آپ پڑھتے گئے، آپ نے اس کو مکمل کیا۔ زماد نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی پھر پڑھیے، اے محمد پھر پڑھیے۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ پڑھے، یہ خطبہ پڑھا، زماد نے کوئی چوتھی بات نہیں کی۔ چوتھی دفعہ زماد نے صرف یہ کہا کہ اللہ کے نبی اب اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، زماد نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان، کلام اللہ کی اپنی تاثیر ہے، یہ قرآن اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے۔ جس قرآن کو آپ نے بچوں نے حفظ کیا ہے، اس قرآن کو سنتے ہوئے کافروں کے بھی دل نرم پڑ جاتے ہیں، مشرکوں کے بھی دل نرم پڑ جاتے ہیں، لوگ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جعفر طیار ہے، عظیم صحابی ہے، نجاشی کا دربار ہے، حبشہ کا ملک ہے، نجاشی کے سامنے جعفر طیار کھڑے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام صحابیات کھڑے ہیں، دوسری طرف مشرکین مکہ کھڑے ہیں۔ نجاشی جعفر طیار کو کہتے ہیں، جعفر میں نے سنا ہے جو کلام تمہارا نبی لے کے آیا ہے، اس کلام کے اندر میرے نبی عیسیٰ کی بے عزتی ہے، میرے نبی عیسیٰ کی توہین ہے، میرے نبی عیسیٰ کی گستاخی ہے۔ جعفر سنا کون سا کلام تیرا نبی لے کے آیا ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کوئی دوسری تیسری بات نہیں کی۔ جعفر طیار نے سورۃ مریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ مریم قرآن کا حصہ ہے، اور وہ مریم سورت
جس مریم سورت کو آپ کے بچوں نے آج حفظ کیا ہے اور آج اس سورت کو مکمل پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ سورت جعفر تجار رضی اللہ عنہ پڑھنا شروع کر دی۔ حضرات لوگوں نے دیکھا جعفر تجار کو قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، نجاشی اور اس کے درباریوں کے سر جھکتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ قرآن سنتے سنتے نجاشی ہیں، اس کے درباری ہیں، ان کے سر جھک گئے۔ جعفر تجار نے المختصر تلاوت کو مکمل کیا۔ تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد نجاشی نے اپنے سر کو اٹھایا، ان کے درباریوں نے اپنے چہروں کو اٹھایا۔ عجیب منظر ہے، منظر یہ ہے کہ ان لوگوں کی داڑیاں آنسو سے تر ہو چکی ہیں، ان کے کرتے ہیں، ان پر کپڑے ہیں، آنسو سے داڑیاں تر ہونے کے بعد ان کے کپڑے بھی آنسو سے تر ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن اثر کرتا ہے۔ اس نجاشی نے نیچے سے ایک دل کا اٹھایا اور دل کا اٹھا کے کہا کہ لوگوں سنو، جس کلام کو میں نے سنا ہے، اس کلام کے اندر، اس رب العالمین کے کلام کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نبی عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں مریم کی توہین اور گستاخی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کلام کو آپ کے بچوں نے حفظ کی ہے۔ حضرات اس کلام کی بڑی تاثیر ہے۔ اذاعت من اللہ واجلت قلوبہم، یہ وہ کلام ہے، اس کلام کو سن کر لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے، اس کلام کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے، اس کلام کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ان پر یہ کلام اثر کرتا ہے اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج اس کلام کو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کے بچوں نے حفظ کیا ہے، اس کلام کو یاد کیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، اس کلام کے بارے میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ اس بات کے اندر جاتے ہیں، نافع بن عبد الحارث آتا ہے، آ کے امیر المومنین سے ملاقات کرتا ہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ اے نافع، مکہ کا گورنر کس کو بنا کے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں ابن حفصہ کو بنا کے آیا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں عمر ابن حفصہ، ابن حفصہ کون ہے؟ آگے امیر المومنین، وہ میرا غلام ہے۔ آگے تو غلام کو امیر پر گورنر بنا کے آیا ہے۔ آگے امیر المومنین، میں اس لیے بنا کے آیا ہوں، اس کے اندر دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے وہ ہماری اور قرآن عز و جل، وہ رب کے قرآن کا قاری ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے وہ عالم بالفرائض، وراثت کے علم کو جانتا ہے۔ اس لیے میں اس کو گورنر بنا کے آیا ہوں۔ جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو اپنے دل کے اندر سما لیتا ہے، قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو پہلی سیڑھی پہ کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا کے اندر تو جنت کے راستے پہ چلا تھا، جنت کے راستے پہ چلتا چلتا تو فوت ہو گیا، میں نے تیری قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کو کھول دیا، اور آج میں تجھے یہ عزت دیتا ہوں، یہ تجھے شان دیتا ہوں، آج کے تیرا حکم ہے کہ آج تو جنت کی سیڑھی پہ کھڑا ہو جا، پہلی سیڑھی پہ، پہلے درجے پہ کھڑا ہو جا، اور قرآن کو الف لام میم سے شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، جہاں پر برداشت کی سیڑھی ختم ہو وہاں پر سب سے اعلیٰ مقام میں نے تجھے عطا فرمایا۔ آج اس کلام کو آپ بچوں نے حفظ کیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، قرآن پاک ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا قیامت کے دن شفیع علی اصحابہ، قیامت کے دن جب یہ میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کسی کے پاؤں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ،
किसी के कंधों तक पसीना, कोई पसीनों के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा, उस दिन ये शख्स जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया होगा, कुरान को याद किया होगा, कुरान को पढ़ा होगा, कुरान पर अमल किया होगा, उस दिन ये कुरान अल्लाह ताला के पास जाएगा और जाकर इस बंदे की सिफारिश करके इसको जन्नत के अंदर दाखिल कराएगा। ये वो कलाम है जिस कलाम को आपके बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। बड़ी मशहूर हदीस है, आगे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है, तुम में से अच्छा वो शख्स है, तुम में से औला वो शख्स है, तुम में से अफजल वो शख्स है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो इस कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। आसमान की छत के नीचे, जमीन की इस पुष्ट पर सबसे आला और अफजल वो शख्स, और आपके बच्चों ने उस कलाम को हिफ्ज़ किया है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, फकीहुल उम्मा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम सहाबी हैं। एक दिन ये क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ाते पढ़ाते रोने लग गए। शागिर्दों ने सवाल किया, कहा कि उस्ताद जी आप क्यों रोने लग गए, वजह क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है? कहा कि ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे बच्चों, मुझे एक दिन याद आ गई है, मुझे एक दिन याद आ गई है। कहा कि उस्ताद जी कौन सा दिन याद है? कहा कि वो दिन याद है जिस दिन मैंने इस कलाम को नहीं पढ़ा था, मैंने इस दीन को नहीं सीखा था, मैंने इस्लाम को नहीं पढ़ा था। उस दिन मैं एक औरत का गुलाम होता था, वो औरत मुझसे काम लेती थी और मुझे अपने बचे हुए टुकड़े खिलाती थी, वो रोटी खाती थी, जब वो रोटी पकती थी उसके बचे हुए टुकड़े में खाता था, उसके बचे हुए टुकड़ों पर मैं पलता था। जब अल्लाह ने मुझे ये समझ दी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल दीन इमामन वजअल अबा हुरैरा इमामन, अल्लाह ने मुझे समझ दी, मैंने इस्लाम को सीखा, पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया और आज अल्लाह ताला ने इसकी वजह से मुझे तुम सबका अबू हुरैरा को इमाम बना दिया। ये वो कलाम है, इस कलाम की वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर लोगों को इज्जत देता है, लोगों को इमाम बनाता है, लोगों को शान देता है, लोगों को अज़मत वाला बनाता है, और इस कलाम की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ज़लील रुस्वा कर देता है और दुनिया के अंदर जिल्लत उनका मुकद्दर बनती है। और कब्र के अंदर जब फरिश्ते उनसे सवाल करने के लिए आते हैं, वो कहता है अदरी, मुझे कोई पता नहीं है, ना मैंने इस कलाम को पढ़ा, ना मैंने इस कलाम को सीखा, ना मैंने इस कलाम को समझा, मुझे कोई पता नहीं है। फरिश्ते उसके सर पर कुर्स मारते हैं और मार कर कहते ला तलैता वला तहैता, ना तूने इसको पढ़ा, ना तूने इसको समझा। आज तेरा हाल ये होना है और आज हाथ ये बनता है, हम तेरा यही हाल करे, तेरे सर पर कुर्स लोहे के मार मार कर तेरे सर को रेजा रेजा। ये कुरान इसलिए अता करता है, ये कुरान असमतों से नवाजते हैं। इस कुरान को पढ़ने वाले दुनिया के अंदर जन्नत के रास्ते पर चलते हैं और कब्र के अंदर अल्लाह ताला जन्नत की तरफ से खिड़की खोलते हैं और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला इनको सबसे बड़ा मुअज़्ज़िज़ बना देगा। ये चंद बातें आपके सामने कुरान पाक के हवाले से इख्तिसार के साथ मैंने रखी हैं। आप भाइयों से गुजारिश है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, क़ारी कुरान बनाएं, हाफ़िज़ कुरान बनाएं, और ना हो दुनिया के अंदर अगर आपको वो कमा के ना दे सके, दुनिया के अंदर आपको अगर वो पैसा ना दे सके, क़यामत के दिन इन हुफ़ाज़ की वजह से अल्लाह आपको जन्नत दूंगा। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़ की वजह से क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जरूर दाखिल करेगा। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ और मैं अक्सर जगह पे करता हूँ, हजरात, अगर आप अपने बच्चों के वफादार हैं, अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों से इस दुनिया के अंदर वफा कर जाऊं और आखिरत के अंदर वफा कर जाऊं, फिर अपने बच्चों को दीन बनाएं। अगर आप अपने बच्चों से वफा नहीं करना चाहते, दूसरी बात यह है, गौर से सुनिए,
اگر آپ اپنے بچوں سے وفا نہیں کرنا چاہتے پھر میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے وفا کر کے پھر بھی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں سے وفا نہیں کرنا چاہتے پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ وفا کر جائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھا جائیں۔ کیوں کہ جب آپ کا بچہ دین پڑھا ہوگا، دین پڑھنے کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا بچہ اس دنیا کے اوپر لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، پڑھے گا، حدیث پڑھائے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو عزتوں سے نواز دے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو بتایا علیہ السلام کو، کہا کہ عیسیٰ اس قبر کے اندر اس بندے کو عذاب مل رہا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سیدنا عیسیٰ اسی قبر کے قریب سے گزرے، پھر اللہ نے بتایا گیا اے عیسیٰ اس قبر والے کو اپنا عذاب نہیں ہو رہا، میں نے اس قبر والے سے اپنے عذاب کو ہٹا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، کہا کہ اللہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ وجہ یہ ہے جب یہ فوت ہوا تھا نا، اس کی بیوی حمل کے ساتھ تھی، جب یہ فوت ہو گیا وضع حمل ہوا، اس کا بیٹا پیدا ہوا اور بڑا ہوا، آج اس کے بیٹے نے بڑے ہو کر صرف اتنا پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بیٹے نے اس زمین پر بسم اللہ پڑھا ہے۔ فاستحییت من عبدی، مجھے اپنے بندے سے حیا آ گئی ہے کہ میرے بندے کا بیٹا میری زمین کی پشت پر میرا نام لے اور میں اس زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے حیا آ گئی ہے، میں نے اس بندے سے اپنے عذاب کو ہٹا لیا۔ فاستحییت من، حضرات پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں سے وفا کریں، ان کو دین پڑھائیں۔ اگر اپنے بچوں سے وفا نہیں کرنا چاہتے پھر بھی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے ساتھ وفا کریں۔ کیوں کہ ہمارے بچے زمین کی پشت پر دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اللہ ہماری قبر اچھی کر دے گا اور اللہ ہمیں قیامت کے دن عزتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہی پیغام دینے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔